سورہ صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مکی صورت ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن نادوا ولا حین مناس کا سواد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، اس لیے مان کر ہی نہیں دیتے۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرنے والا خود انہی میں سے آ گیا، یعنی انسان انہی کی قوم کا بندہ ہے۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، جھوٹا ہے، یعنی آپ الزامات دیکھیے گئے کیا لگاتے تھے، کیا اس نے سارے الہوں کی جگہ بس ایک ہی الہ بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، مقصد کچھ اور ہی ہے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن اصل غرض کچھ اور ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے فرمان تابع ہو جائے اور ان کی بات ماننے لگیں۔ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہم نے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یعنی قریب میں جو وقت گزرا ہے ہماری تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ کچھ نہیں مگر ایک من گڑت بات، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر آنا ہوتا تو وہ کسی بہت امیر انسان پر آتا، کسی سردار پر آتا۔ بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی اس قرآن کے بارے میں، ان کی صداقت کے بارے میں انہیں شک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اگر انہیں یہ یقین ہو جاتا تو نہ کتاب کو ماننے میں کچھ مشکل تھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مشکل ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں تو قرآن کی حقانیت پر ضرور بات کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سال سے بالکل تبدیل نہیں ہوئی، اور جو کچھ وہ بتاتی ہے بالکل سچ بتاتی ہے، اور اس میں کئی ایسی باتیں جو اس نے کہیں اور وہ پوری بھی ہو گئیں، کئی ایسی باتیں جن کا اس نے ذکر کیا اور وہ بعد میں دنیا نے دیکھی ان کے تجربے و مشاہدے سے، جیسے دو سمندروں کا مل جانا۔ یہ پہلے تو انسان کو نہیں پتا تھا زمین پر، جب وہی نازل ہو رہی تھی کہ اس قسم کی چیزیں بھی سمندر میں پائی جاتی ہیں، تو جب کسی شخص کا ایمان اللہ کی کتاب پر مضبوط ہو گیا، کتاب سے وہ جڑ گیا، تو باقی مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرا رب جو زبردست ہے، دینے والا ہے، اور ان کی رحمت کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، کیا یہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری سزا کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، یعنی عذاب آ جائے، قیامت کے دن جو بھی تباہی آنی ہے اس کا کچھ حصہ ابھی دنیا میں ہی ہمیں دکھا دے۔ یہ انتہائی نادانی کی باتیں جو وہ لوگ کرتے ہیں، جیسے عقل چل جاتی ہے کسی کی تو وہ اپنے لیے عذاب مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذل ایدی انہ اواب، اے نبی صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ مناتے ہیں، یعنی کفار مکہ کی باتوں پر جو یہ کہتے تھے بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے، اس کی تو نیت ہی خراب ہے۔ آج بھی داعی دین کو ضرور یہ طعنہ ملتا ہے کہ ان کی تو نیت ہی خراب ہے، دال میں کچھ کالا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کا تو اس سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور کسی کو اچھی بات بتانے کا کیا مقصد تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، جو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو، یعنی این اس موقع پر داؤد علیہ السلام کی بات جو بہت ہی مزے مزے کی بھی ہیں اور اچھی کہانی ہے۔ یہ بھی ایک حل ہے کہ جب انسان بہت مایوس ہو پھر کسی ایسے واقعے کو یا سٹوری کو یا ایسی بات کو پڑھیں یا دیکھیں یا یاد کریں جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ اور داؤد علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ انہ اواب، وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ کسی قسم کا کوئی دکھ یا رنج غم پریشانی مصیبت ہوتی تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، کبھی شکرانے کے طور پر اور کبھی دوسری طرح، یعنی دعا مانگتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ اواب بن جائیں، جب لوگ آپ کو ستائیں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق،
ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، وہ بھی بولتے تھے اللہ اکبر۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن صبح و شام پہاڑ بھی ساتھ بول پڑتے ہیں، ویسے بھی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کے ساتھ مل جاتی تھی، یعنی داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ۔ پھر تسبیح کا ذکر آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں کتنا زیادہ تسبیح کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اپنی سواری کی زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرندے بھی سمٹ آتے، اکٹھے ہو جاتے، کُلُّ لَهُ اواب، سب کے سب اسی کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے، حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کی طرف۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تسبیح سے کام لیں۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور مضبوط کر دی تھی ہم نے اس کی سلطنت، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کے بارے میں جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں رائے راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی اس نے کہا کہ تم اپنی ایک مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے۔ داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور وہ رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ داؤد علیہ السلام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، اور فیصلہ اس وقت آیا جب وہ اپنی عبادت گاہ میں تھے، اور جو فریق مقدمہ تھے اس نے آ کر اپنا معاملہ پیش کیا۔ تو جیسے ان آیات میں بتایا گیا تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے پہلے جو ایک فیصلہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا، اور پھر کیا کیا، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع اور سجدے میں پڑ گئے، وہیں سجدے میں گر گئے، یعنی رکوع کرنے لگے اور سجدے کرنے لگے۔ بندہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی بھول چوک ہو جائے، تو جب اسے کوئی یاد کرا دے، اس کی غلطی بتا دے، وہ اس پر تکبر نہیں کرتا بلکہ فوراً قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ ہدایت کی کئی قسمیں، ہدایت کی ایک قسم ہے کہ قرآن سے ہدایت لینا، آیات ہمیں بتاتی ہیں، ہدایت کی ایک قسم ہے حدیث سے ہدایت لینا، حدیث سے رہنمائی لینا، اور ایک اللہ تعالیٰ مختلف حالات اور واقعات کی شکل میں بھی ہمارے لیے لاتے ہیں جس سے ہم سبق سیکھتے ہیں۔ تو ہر واقعہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں الہدایت البیانی، یعنی کوئی ہدایت القرآنی ہے، کوئی الہدی البیانی ہے۔ کوئی الہدی البیانی کیا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا اور آپ کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا، اتنے میں آپ کے سامنے کسی نے بالکل وہی حرکت کی تو آپ کو فوراً طیش آ گیا، تو چونکہ آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ تو میں نے بھی کیا تھا، میرے سے بھی اس طرح کی غلطی ہوئی تھی۔ تو بہرحال قرآن سے ہدایت لینا، حدیث سے ہدایت لینا، مثال سے ہدایت لینا، بیان کوئی چیز ہو رہی ہو اس وقت ہدایت لینا، یہ ساری ہدایت کی شکلیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا جو سونے والا سو دیکھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورہ سواد پڑھ رہا ہے، بس جب وہ آیت سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں کہا، اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرم و احدثنی بہا شکرم و تقبلہا منی کما تقبلتا منی عبدی کا داود سجدہ۔ اے اللہ اس کے ذریعے مجھے بخش دے، اے اللہ اس کے سبب مجھ سے میرا بوجھ اتار دیا، مجھ سے میرا بوجھ اتار دیا اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے، جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح سویرے گیا اور آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سواد کی تلاوت فرمائی،
بس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدہ کیا، تو سجدے میں آپ نے وہی کہا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا۔ تو یہ خواب کون دیکھ رہا تھا؟ ابو سعید خدری جو صحابی تھے، انہوں نے یہ خواب دیکھا اور انہوں نے پھر دوسرے دن آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ تو یہ بھی سجدے کی دعا ہے، اللہم اغفر بہا، اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط عنی بہا وزرن، اللہم حط عنی، اے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے بخش دے اور اس کے ذریعے دور کر دے مجھ سے بوجھ، واحدثنی بہا شکرن، اور اس کے ذریعے میرے اندر شکر پیدا کر دے، وتقبلھا منی، اور اسے مجھ سے قبول کر، کما تقبلت من عبدک داؤد سجدہ، جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول کیا تھا، اور تو میرا سجدہ بھی قبول فرما لے۔ تو ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انڈرلائن کر لیجئے، یہ بہت اہم بات ہے کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ یعنی جب انسان خواہشات میں پڑتا ہے تو آخرت بھول جاتا ہے، اور جب آخرت بھول جاتا ہے تو پھر غلط کام شروع کر دیتا ہے، اور جب غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور وہ پکڑ جہنم کی شکل میں ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان فضول پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کی بربادی کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو اس کتاب سے سبق لیتے ہیں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا تھا، کیا بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، قابل ذکر وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کیا۔ یعنی ویسے تو مال انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ عام طور پر جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے وہ اس کے بکھیڑوں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ نماز روزے کا وقت نہیں رہتا، رب سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے زیادہ میسر ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہت یہاں پر ہمیں پیغمبر کا معاملہ الٹ ہے، نظر آتا ہے کہ انہوں نے مال کی محبت رب کی یاد کے لیے اختیار کی، کہ انہوں نے یہ گھوڑے جو فی سبیل اللہ تیار کیے ہوئے تھے، انہیں وہ دیکھتے تھے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت اور پیدا ہوتی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے وہ قرآن کو دیکھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، تو ان کی محبت اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح گھوڑے اگرچہ دنیا کا مال ہے، لیکن اگر دین کے راستے میں استعمال کیے جائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ آپ بھی دیکھیے، غور کیجیے کہ کس چیز سے آپ کی محبت اللہ کے ساتھ بڑھتی ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا کام ہے، کیا نوافل پڑھ کے یا روزہ رکھ کے یا تلاوت کر کے یا سن کے یا پڑھا کے یا لوگوں کی خدمت کر کے، وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے؟ تو بس اس کی خوراک کو بڑھا دیجئے، وہ کام زیادہ کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہو جائے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، تو گھوڑوں کی گردنوں اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں پیار کر رہے تھے۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزما لیا، اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما لے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں، خاص طور پر آخری زندگی میں مرنے سے پہلے۔ یاد رکھیں، جنت میں جانے کے لیے سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے اور آخر میں این وقت پر جا کر کوئی ٹیسٹ آتا ہے اور وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے۔ انجام تو آخری عمل کے ساتھ ہے، آخری عمل کیسا تھا اس کا تو ان امتحانوں کو سمجھ لیجئے کہ کون سی چیز آپ کے لیے امتحان بن جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو
ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد بلا دیتی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے دل میں اپنی چاہت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، پوری کوشش کر کے اسے دل سے نکالنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہ دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل دینے والا وہاب ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، جب انسان امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے کھولتے ہیں، کیسی کیسی دنیا میں نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، وہ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا ایک مقام ہے اور بہتر انجام۔ پیغمبروں کے واقعات پر بھی بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگیاں اور ان کی شخصیات کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے کن خصوصیات کی وجہ سے انہیں چنا اور پھر کس طرح ان سے کام لیا، کس طرح ان سے راضی ہو گیا اور کس طرح ان کے لیے دنیا میں بھی معجزات پیدا کر دیے۔ ایک ایک پیغمبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لگا ہوا تھا جو غیر معمولی ہے۔ یہ ان کے شدید اخلاص کی وجہ سے ہے۔ آج ہم وہ اخلاص کیسے پیدا کریں یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے اندر وہ ذوق و شوق، اللہ کی محبت اور عبادت کیسے، اور ہمارے اندر نیکی کے جذبے کیسے آئیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہ نہیں کہ بیماری میں ڈال دیا ہے، شیطان بیمار نہیں کر سکتا کسی کو، لیکن جب کوئی بیمار ہو جائے تو وسوسے بہت ڈالتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور پھر خاص طور پر جب ان کا سارا مال و دولت بھی ضائع ہو گیا اور ان کے رشتہ دار بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت ان کے دل میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی تھی، اور 18 سال تک وہ اسی بیماری میں رہے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، بس یہی شفا ہے، پانی سے شفا۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، اور اس کے ساتھ اپنے ہی اور اپنی رحمت سے رحمت کے طور پر عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، اور کس طرح اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور ہم نے اس سے کہا، تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم توڑ دے۔ کہتے ہیں کہ بیماری کے زمانے میں کسی بات پر بیوی سے ناراض ہو کر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں صحت مند ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا، تو اب وہ پریشان تھے، مارنا نہیں چاہتے تھے، تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اگر انہیں نہیں مارتے تو قسم کیسے پوری ہوگی۔ حکم دیا گیا کہ جھاڑو لو اور اس کے 100 تنکے ہوں اور ایک دفعہ وہ لگا دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، مارو اور قسم نہیں توڑو، قسمیں نہیں توڑنی چاہیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، انتہائی صابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، قریبی اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بیماریاں یعنی اس پانی سے دور کر دی، اور وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے تھے۔ ان کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا یہاں تک کہ اسے بھر دیا گیا، اور دوسرا والا کھلیان پر آ کر یعنی جو کے کھلیان پر آ کر چاندی برسانے لگا یہاں تک کہ اسے پھر بھر دیا گیا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ تو ایوب علیہ السلام 18 برس تک بیمار رہے، اتنے عرصے میں بچے جوان ہو جاتا ہے، اور ان کے قریبی اور دور کے سب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے دوست چھوڑ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ دوست کس عمر میں ہوتے ہیں؟ انسان کے جوانی میں، کیونکہ وہ نبھا سکتا ہے۔ جب اسے اپنی پڑ جاتی ہے تو دوست بھی کم ہونے لگتے ہیں، سوشل سرکل محدود ہونے لگتا ہے، اور یہ زندگی کی بڑی تلخ حقیقت ہے۔ بہرحال قریب اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا کیونکہ بیماری بہت تکلیف دہ تھی، اور پورا جسم ایک پھوڑا بن چکا تھا، کیڑے پڑ چکے تھے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ ارکز برجلی کا حاضہ مختصل بارد و شراب، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیماریاں دور کر دی، اور وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے۔ ان کے کھیت بھی تھے گندم اور جو کے، جن پر اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی برسائے، اور یہ اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہم نے اسے اور زیادہ عطا کیا، لیکن اصل چیز جو ان کی دولت تھی وہ تھا ان کا صبر، ان کی عبادت اور ان کی اطاعت، ان کا تحمل۔ ان سارے واقعات سے خاص مشترک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان تکلیف پر صبر کرتا ہے، حرام راستوں کی طرف
نہیں جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اسے اس کی تکلیفوں کا نعم البدل ادا کرتا ہے. یعنی مثلا آپ کا کام کاروبار اچھا نہیں، جاب اچھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ میں سے کوئی غلط کام نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے، تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اتنا بڑا موقع لے آتا ہے کہ پچھلے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ چلتا کیوں ہوا. لیکن وہ آپ کی امانت، دیانت، صداقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر بلائی کا راستے کھول دیے، کیونکہ یہی سبق ہے جو ہمیں ہر واقعے سے مل رہا ہے. اسی طرح انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بھی صورت حال پیش آتی ہے، تو جس میں ایک طرف اس کے پاس حلال ہے اور دوسری طرف حرام ہے، تو حلال ابھی مہیا نہیں، میسر نہیں، صرف حرام ہے، اور حرام سے بچتا رہتا ہے، تکلیف اٹھا کر بھی بچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ حلال سامنے آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حلال کی بھی کثرت عطا کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے جب بھی کبھی امتحان ہو، اس میں جلد بازی نہیں کیجیے اور فوراً ہی ہار مان کے حرام راستے اختیار نہ کیجیے. کہتے ہیں کہ دیر آمد درست آن، تو دیر سے آتا ہے لیکن ٹھیک آتا ہے. تو جلدی آنے والے شر کو چھوڑ دیجیے اور دیر سے آنے والے خیر کو لیجیے اور اس کا انتظار رکھیے، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت بصیرت رکھتے تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص آخرت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے. یقیناً میرے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے. اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کا بھی ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. سبحان اللہ، کیسی تعریف کرتے ہیں، قیامت تک ان کی تعریف اس کتاب میں جاری ہے. ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. وان للطاغین لشر مآب، یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. جہنم جس میں وہ جھلسے جاتے رہیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو. کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. یعنی وہ جو مولوی اور وہ بڑے مذہبی جن کے بارے میں بڑا حقیر نقطہ نظر رکھتے تھے، وہ کدھر ہیں سارے. ہم نے یوں ہی انہی کا مذاق بنا لیا، دنیا میں ہم ان پر آوازیں کستے تھے، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اے نبی ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جسے سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. ان سے کہو مجھے اس وقت کی خبر نہیں تھی جب ملأ اعلی میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یہ ملأ اعلی کا جھگڑا کیا تھا؟ سنن درنسی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں آیا اور کہا، اے محمد. میں نے عرض کیا، اے میرے رب میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں. اللہ نے کہا، کیا تم جانتے ہو مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے میرے رب
میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی میں محسوس کی، چنانچہ میں جان گیا کہ جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد، میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں، کیا تم جانتے ہو مقرر فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجات اور کفارات کے بارے میں، اور جماعت کے لیے پیدل چل کر جانے، مشقت کے وقت اچھے طریقے سے وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں، اور جو ان کی حفاظت کرے گا وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر پر مرے گا، اور وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آپس میں بحث کرتے ہیں اور بہت ذہین ہیں۔ اصل میں اس لیے جب آدم کی تخلیق کا وقت تھا، اس وقت بھی انہوں نے سوال کیے اور بعد میں بھی، اور اب بھی سوال جواب کرتے اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں، اور بندوں کے اعمال پر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ وہ ان کے اعمال دیکھتے رہتے ہیں، کمی بیشی کو بھی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور بندوں کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ جو عرش کے گرد فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور آپ کا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ تو آپ سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، اتنا کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بس ایمان لے آنا چاہیے کہ فرشتوں پر ایمان لاتی ہوں بغیر انہیں دیکھے اور ہر شرک سے بچتے ہوئے۔ آیت نمبر 71۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنے روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن کر ہی رہا یا تو ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ ہے ابلیس کا تکبر کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا دوسروں سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ فرمایا، تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو ابلیس کی خاص برائی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا، تو جو اس چیز میں پیروی کرے وہ اس کے ساتھی ہیں۔ اس لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمہیں جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی کیا ہے۔ پھر جو زندہ رہے وہ بھی چند سال ان کے اندر دیکھ لیں گے کہ مخالفین کے ساتھ کیا ہوا اور ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ گزرتا ہوا وقت انسان کے بس میں نہیں کہ اسے روک سکے، لیکن صرف وقت نہیں گزرتا، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ تبدیلی بھی آپ روک نہیں سکتے۔ اس لیے کبھی بھی انسان اپنے موجودہ حال پر ایسے پریشان نہ ہو کہ مایوس ہو جائے۔ یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی چلا جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ پہیہ گھومتا ہے تو اس کے ساتھ بعض اوقات کیا لگ جاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے تنکے وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تنکے ساتھ چپک کر چلے جاتے ہیں، پھر جیسے ہی پہیہ گھومتا ہے جگہ تبدیل ہوتی ہے اور حالات تبدیل ہوتے ہیں، تنکے اور پہیے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی وقت کا پہیہ بھی گھوم رہا ہے اور حالات تبدیل ہوتے جاتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی چیز جو آپ کو اداس کر رہی ہو اس پر اداس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مستقل نہیں ہے اور ہر حال تبدیل ہونے والا ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، نیکی بھی اور تکلیف کی حالت بھی، بیماری کی حالت بھی، ہر چیز تبدیل ہونے والی ہے۔ انسان تبدیلیوں کی نظر ہو جاتا ہے، تبدیلی لازمی چیز ہے، اسے قبول کرنا سیکھیں۔ اور یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا تکلف حق بات کو بیان کر دیتا ہوں، اور یہی طریقہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اور بناوٹی باتیں اور بناوٹی رویے جو ہوتے ہیں وہ بہت دن تک قائم نہیں رہ سکتے۔ خود سے وفا کیجئے، لکھ لیجئے اس بات کو کہ شکر گزار بنیں اور پر امید رہیں۔ آپ جو ہیں وہی رہیں، اپنے اوپر خول نہ چڑھائیں۔ اس میں لطف بہت ہے، اگر اس حال میں کوئی آپ کو قبول کرتا ہے تو وہی دراصل قبولیت ہے۔ اگر آپ بن سنور کے سچ کے کسی کے سامنے آ رہے ہیں تو جب آپ کا روپ تبدیل ہوگا تو وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے یہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرما والا ہے۔ تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، حکمت والا رب۔ انا
انزلنا الیکل کتابی بالحق کی، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور بغیر کسی شرک کے اور بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا ہے، کیونکہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہمیں بھی اپنا سب کچھ اللہ کو دینا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اپنے اس فعل کی توجیہ پیش کرتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے، کفار مکہ ہو یا دنیا بھر کے مشرکین۔ وہ اپنے شرک کی یہی توجیہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کو، پیروں کو، بتوں کو نہیں مانتے، ہم تو دراصل ان کی سیوا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تک جانے کا راستہ ہے، اور یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے، ہم ان کا دامن پکڑیں گے تو ہم آسانی سے اللہ تعالیٰ تک جائیں گے، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ بیچ کا واسطہ اور وسیلہ والی چیز، یہ اصل میں شرک کا راستہ کھولتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھے پکارتا ہے میں وہیں اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ تو بیچ میں کسی اور کی تو کوئی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ تم کوئی واسطہ وسیلہ ڈھونڈ کر اس کے ذریعے سے مجھے پکارو، آپ تو جہاں جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے وہ آپ کی بات سنے گا۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہو وہ اس سے، کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اکیلا اور اکیلا سب پر غالب، یعنی ہر چیز اس کے کنٹرول میں۔ اسی نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات کو دن پر لپیٹتا، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست اور درگزر کرنے والا، اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر وہ مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں سے تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وإن تشکروا یرضه لکم، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ تمہاری ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ناشکری کیا ہے؟ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ساری نعمتیں دے اور بندہ اسی رزق کو جا کر دوسروں کے نذرانے میں پیش کر دے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے اور ہستیوں کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے کے بجائے اوروں کی بات ماننے کے لیے بھاگا پھرے، یعنی نماز قضا کر کے اپنے اوپر افسر کو، باس کو خوش کرتا رہے، کسی طرح یہ خوش ہو جائے مجھ سے تاکہ مجھے دنیا زیادہ مل جائے۔ کیا یہ شکر گزاری ہے؟ نہیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، علم حکمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اب صرف بندوں کو خوش کرنے کے لیے کے پیچھے دوڑیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجیے۔ شکریہ یہ نہیں کہ ہوتا کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں اور ابھی ذرا ٹھیک نہیں ہوں، جس حال میں بھی ہوں پہلے شکر ادا کریں، پھر اگر اپنی تکلیف کسی کو بتا کر کوئی مدد حاصل کرنی ہو تو وہ کر لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، اے فلاں تو نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ تم یہی کہو، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے میرے بہت ساری رحمت لکھ دو۔ اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ کہیں تو وہ تکلیف خود ہی دور ہو جائے گی۔ شور مچانے سے، بے چین ہونے، ہنگامے کرنے سے، بے چین اور پریشان ہونے سے تکلیف دور نہیں ہوتی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اسے مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو
यकीनन तू दोजख में जाने वाला है। यहाँ शुक्र के मुकाबले में जो रवैया है इसे कुफर कहा गया है। क्या इस शख्स की रविश बेहतर है या उस शख्स की जो मती फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है, आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है। इनसे पूछो, क्या जानने वाला और ना जानने वाला दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? नसीहत तो अकल रखने वाले ही कबूल करते हैं। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम इल्लज़ीना ahsanu फी हाज़िही दुनिया हसना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए कि मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो। वही बात दोबारा आई है जो मौजू पूरे पारे में चल रहा है। जिन जिन लोगों ने अच्छा किया इनके लिए दुनिया में भी अच्छा है और दुनिया में भी भलाई है। व अर्जुल्लाहि वासिया, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, रब सब्र करने वालों को तो इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यहाँ ये भी पता चलता है कि बंदा खौफ के साथ साथ अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखे, क्योंकि ईमान इन दोनों कैफियत के दरमियान ही चीज़ है। कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह मुखलिसन लहू दीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसकी बंदगी करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनूं। इससे क्या पता चलता है? तबलीग करने से पहले खुद अमल करना ज़रूरी है। कहो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इसकी बंदगी करूंगा, तुम इसके सिवा जिस जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो। कहो, असल दिवालिये तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के रोज़ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को घाटे में डाल दिया। खूब सुन रखो, यही खुला दिवालिया है। लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, इन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो अंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मेरे गज़ब से बचो, बखलाफ इसके जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, इनके लिए खुशखबरी है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिशारत दे दो मेरे इन बंदों को, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलकौला फयत्तबिऊना अहसना, जो बात को गौर से सुनते हैं फिर इसके उम्दा हिस्से की पैरवी करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु, ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत देता है। व उलाइका हुम उलुल अस्बाब, और ऐसे ही लोग दरअसल अक्लमंद हैं। अबू हुरैरा से मुस्नद अहमद की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि तुम में सबसे बेहतर कौन है? साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्रें तवील हों और जो अहसन तरीके से अमल करने वाले हों, जिनके अमल अच्छे हों। अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाब, ए नबी, इस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका? क्या तुम इसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका है? अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर रहे हैं उनके लिए बुलंद इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई है, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुम अपने अंदर तकवा पैदा करो और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अंजाम कर देगा। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसे सोतों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल में ज़मीन के अंदर जारी किया? फिर इस पानी के ज़रिए से वो तरह तरह की खेतियाँ निकालता है जिनकी कस्में मुख्तलिफ किस्में हैं। फिर वो खेतियाँ पककर सूख कर जाती हैं, फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई, फिर आखिरकार अल्लाह इनको भूस बना देता है। और हकीकत इसमें एक सबक है अकल रखने वालों के लिए। अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई सबक ना लिया? तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज़्यादा खुल गए और वो खुली गुमराही में पड़ चुके हों। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं, इसमें कोई तजाद नहीं, और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। और इसे सुनकर इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, और फिर इनके जिस्मों और इनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। यानी कुरान सुनकर इनके दिल पिघल जाते हैं और वो पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है जिसे वो राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ये हिदायत ना दे इसके लिए कोई हादी नहीं। अब इस शख्स की बदहाली का तुम क्या अंदाज़ा कर सकते हो जो क़यामत के रोज़ अजाब की सख्त मार अपने मुंह पर लेगा? ऐसे जालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मज़ा इस कमाई का जो तुम करते रहे हो। इनसे पहले भी बहुत से लोग इस तरह जुटला चुके हैं, आखिर इन पर अजाब ऐसे रुख से आया जिधर इनका ख्याल भी ना जा सकता था। फिर अल्लाह ने इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का मज़ा चखाया, और आखिरत का अजाब तो इससे शदीद तर है। काश ये जानते होते। वलकद दरबना लिन्नासी फ़ी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी कि ये होश में आए। ऐसा कुरान जो अरबी ज़ुबान में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि जिस कि किसी की समझ में ना आए, ताकि ये बुरे अंजाम से बचें।
اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت کچھ کج خلق آقا شریف ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اصل میں یہ مثال دے کر شرک کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ مثلا اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد ملازم ہے، مختلف گھروں میں اگر ایک خاتون کام کرتی ہے تو ظاہر ہے ہر گھر کے لوگوں کے عادات اور اخلاق مختلف ہوتے ہیں، اور وہ مختلف طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے اور اس کو پریشان کریں گے۔ لیکن اس کی نسبت اگر وہ کسی ایک ہی گھر میں صبح سے شام تک کام کرے گی تو بہت جلدی اس گھر کے لوگوں کے اخلاق اور حالات اور بات چیت کو سمجھ جائے گی، اور اس کے لیے آسان ہوگا اس کام کو سمجھ کر کرنا، بجائے اس کے کہ وہ جگہ جگہ جا کر کرے۔ تو یہی بات شرک کرنے والوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی کی باتیں مانو، نہ کہ بہت سارے الہ تم نے بنا رکھے ہیں اور ان کی تمہیں طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ ماننا پڑتی ہیں۔ لیکن اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔